جنات کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جبکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جنات میں مسلم اور غیر مسلم جنات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح روز قیامت ہمیں اللہ کے سامنے اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہوگا، ویسے ہی جنات کو بھی سزا اور جزا کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ جنات کو تابع کرنے اور ان سے دوستی کرنے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتے ہیں، عاملین کے چکر لگاتے ہیں، چلے کھینچتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے کہ جس نے جنات کو اپنا دوست بنایا۔ یہاں پر میں نے قابو کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ قابو کا مطلب تسخیر کرنا ہے اور تسخیر کا مطلب قید کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ میرا نام شعیب ہے، میری رہائش لانڈی کراچی میں ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے کمپیوٹر کی فیلڈ سے وابستہ ہوں اور ایک مقامی ادارے میں IT مینیجر کے عہدے پر کام کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک IT پروفیشنل کہاں جنات کے چکروں میں پھنس گیا۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس طرح مختلف لوگوں کے شوق مختلف ہوا کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو سانپ پالنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے گھروں میں شیر پالنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ویسے ہی مجھے جنات سے دوستی کرنے کا شوق ہے۔ وہ میرے ساتھ عام انسانوں کی طرح ہی تعلق رکھتے ہیں اور عام انسانوں میں رہ کر میں ان سے ملتا ہوں۔ صرف مجھے کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے لوگوں کے درمیان جو ملاقات کر رہا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ جتنا میرا مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر جنات بے ضرر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس سے کئی گنا نقصان پہنچائیں گے۔ اس کو یوں سمجھا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ شرارتی اور شر پسند ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کچھ شرارتی اور تنگ کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ میں نے جنات سے دوستی کیسے کی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ بیان کرنے کی اجازت میں جنات سے، جو میرے دوست ہیں، میں ان سے پہلے ہی لے چکا ہوں۔ میں نے جنات سے دوستی کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی چلہ وغیرہ نہیں کاٹا، نہ ہی میں نے کوئی وظیفہ کیا۔ اب میں جو بھی کچھ بیان کروں گا تو میری طرف سے کوئی ضمانت اور ذمہ داری نہیں ہوگی کہ اگر کوئی میرا اپنایا ہوا راستہ اختیار کرے، وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں نے کبھی جنات سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس کا ارادہ ہے۔ اگر وہ مجھے کچھ تحفے تحائف لا کر دیں تو وہ الگ بات ہے۔ میں نے اپنے محلے میں ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا جو کافی عرصے سے بند تھا اور مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جنات کو گوشت، ہڈیاں اور مٹھائی بہت پسند ہے۔ میں نے ایک رات کچھ گوشت اور ہڈیاں بازار سے خرید لیں اور جا کر اس بند گھر، جس کے بیرونی دروازے پر کبھی تالا نہیں لگا ہوتا، داخل ہو کر ایک درخت کے نیچے گوشت اور ہڈیاں رکھ دیں اور درمیانی آواز میں کہا کہ اس گھر میں جو بھی نیک اور مسلمان جن موجود ہو وہ میرا یہ تحفہ قبول کر لیں۔ اس کے بعد میں پلٹ آیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے یہ عمل مسلسل 14
یا شاید 15 دن تک کیا۔ اس کے بعد مجھے خواب میں جنات کی زیارت ہوئی تھی۔ میں نے تقریباً روز ہی گوشت اور ہڈیاں اسی گھر میں رکھیں۔ ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ جس گھر میں جنات بستے ہوں، اگر آپ وہاں پر جاتے ہو تو آپ کا سر اور کندھا بھاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر یا اس جگہ پر جنات کا بسیرا ہے۔ شروع میں جب مجھے خواب آنے شروع ہوئے تو اس میں صرف جنات کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ ایک بار میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے گوشت رکھنے نہ جا سکا تو خواب میں آواز آئی کہ آج تم گوشت لے کر کیوں نہیں آئے؟ پھر وہ مجھے انسانی شکل میں خواب میں نظر آنے لگے اور کئی بار انہوں نے مجھ سے چمچم اور جلیبی لانے کی فرمائش کی۔ وہ مجھے مختلف انسانی روپ میں نظر آنے لگے۔ ایک دن جب میں گوشت رکھنے گیا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے اگلے دن مجھے میرے ارد گرد ایک مسرور کن خوشبو محسوس ہونا شروع ہو گئی، جو کہ کافی دنوں تک میرے ساتھ رہی۔ میرے آفس کے قریب ایک مسجد ہے جس میں میں اکثر نماز پڑھنے جایا کرتا ہوں۔ ایک دن ایک نوجوان جس کا قد لمبا تھا اور اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سر پر سفید عمامہ تھا، اس نوجوان نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، وہ بھی اس مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ نوجوان میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ہم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو مل لیں ہم سے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے جواب دیا کہ روز آپ ہی تو ہمیں کھانا کھلانے آتے ہیں۔ پھر میں سمجھ گیا، مجھے چکر سا آ گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ خود کو سنبھال لیجئے۔ میں نے غور کیا کہ اس نوجوان کی آنکھیں پلک نہیں جھپکا رہی تھیں۔ میں نے مصافحہ کرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ اپنا ہاتھ سمیٹ کر رکھیں۔ یہ سب وہی الفاظ ہیں جو جن نوجوان نے ادا کیے۔ وہ نوجوان تقریباً 10 منٹ تک میرے پاس کھڑا رہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کچھ اور پوچھنا چاہیں گے یا ہم جائیں؟ میں بس اتنا کہہ سکا، شکریہ، پھر کب ملاقات ہوگی؟ تو جواب ملا، جب وقت مناسب ہوا ملاقات ہو جائے کرے گی۔ اس نے مزید کہا کہ اب آپ کو گوشت لانے کی ضرورت نہیں، اپنی آماج گاہ کی چھت پر گوشت اور ہڈیاں رکھ دیا کریں، ہم خود ہی وصول کر لیں گے۔ ایک مرتبہ 2 جنات ایک ساتھ مجھ سے ملنے آئے جب میں مغرب کی نماز پڑھ کر واپس اپنے آفس جا رہا تھا۔ دونوں جنات میں سے ایک بزرگ جن تھے اور ایک ادھیڑ عمر۔ اب میں سمجھ جایا کرتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر کہ یہ جنات ہیں یا انسان۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگا رہتا ہے اور آپ جب بھی ان سے مصافحہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیں گے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں باتیں کیا کرتے ہیں، بس ان کی اردو تھوڑی سی نستعلیق انداز میں ہوتی ہے۔ مثلاً اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کیسے ہیں تو جواب ملتا ہے، جیسا اللہ نے رکھا ہے ویسا ہی ہیں۔ اگر میں کبھی پوچھ لوں کہ کچھ کھائیں گے تو جواب ملتا ہے کہ جلیبی کی طلب ہے، کھلا دیجئے گا۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ان کی بات کرنے کا انداز بہت ہی یکتا اور الگ ہوتا ہے، جو انسان اور جنات کے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچے رہتی ہیں، وہ کبھی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ اگر مجھے کبھی ملاقات کرنا مقصود ہو تو جواب ملتا ہے کہ ہم طلب کو پہچانتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے خوشبو کا ہدیہ کیا جو اب بھی میرے پاس ہے۔ ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ جنات سے میری ملاقات رہی۔ وہ تمام جنات میرے تابع نہیں ہیں بلکہ دوستی کے زمرے میں آتے ہیں۔
میری ان سے ملاقات اب بھی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. بہت ساری باتیں پھر کبھی سناؤں گا. دوستو یہ میرے دوست کی سچی کہانی ہے. میں کوشش کروں گا کہ مزید کہانیاں اس سے لے کر آپ کو سناؤں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میں اس سیگمنٹ پر مزید کام کر سکوں. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.